بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذی وقار اللہ کے فضل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر رحمت سے ایک بار پھر تفسیر نور القرآن شریف کے درس کے لیے حاضر ہیں۔ ہماری بات چل رہی ہے سورہ فاتحہ شریف کی آیت نمبر 3 پر۔ اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں یوم قیامت کا ذکر کیا، مالک یوم الدین، وہ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ وہ اس لیے کہ بندہ زندگی نہایت عجز و انکسار کے ساتھ گزارے، دنیا میں رہتے ہوئے عاجزی کے ساتھ زندگی گزارے، لوگوں کے ساتھ عاجزی کے ساتھ پیش آئے اور تکبر اور غرور سے بچتا رہے۔ تکبر اور غرور اللہ کو بالکل ناپسند ہے، اور تکبر و غرور شیطان کی صفت ہے۔ جس نے تکبر و غرور کیا میرے رب نے اس کو رسوا کر دیا۔ اور دنیا میں رہتے ہوئے شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزارے، اس کے اندر شرم ہونی چاہیے، حیا پیدا ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اس دن کا ذکر محض اس لیے نہیں کیا گیا کہ اللہ رب العزت کی ہیبت کو ظاہر کرنا ہے، اس کے جلال کو ظاہر کرنا ہے، اس کے روب کو ظاہر کرنا ہے، نہیں، اس دن کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اہمیت کو واضح کرنے کے لیے اس دن کا ذکر کیا گیا۔ پھر آپ اندازہ کریں کہ صفت ربوبیت کے بعد اور صفت رحمت کے بعد قہر و غضب کا ذکر نہیں ہے، جلال کا ذکر نہیں ہے، بلکہ عدالت کا ذکر ہے، جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح بندہ اللہ رب العزت کی ربوبیت کا محتاج ہے، اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اسی طرح بندہ اللہ کی عدالت کا بھی محتاج ہے۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یا تھوڑا سا رکیں کہ جو کارخانہ ہستی ہے یہ اللہ کی ربوبیت کے ساتھ، صفت الرحمت کے ساتھ عدالت سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عدل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل کا معنی ہوتا ہے توازن، برابری۔ اس پوری کائنات میں دیکھیں عدل کا نظام چھایا ہوا ہے، پوری کائنات پر عدل کی چھاپ ہے، اور اعتدال ایک حسن ہے، خوبصورتی ہے۔ ہر معاملے میں اگر ہم اعتدال سے کام نہیں لیں گے تو ہمارا نظام میں بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ مثلا ہم کھانا کھاتے ہیں، اگر ہم اعتدال سے کھائیں گے تو صحت ہماری ٹھیک رہے گی۔ وقت کے اعتدال کا متعین کر لیں گے کہ اس وقت کھانا کھانا ہے، اس وقت کھانا نہیں کھانا، صحت ٹھیک رہے گی۔ لیکن اگر بے تکا بغیر اعتدال کے کھانا کھاتے چلے جائیں، کوئی خیال نہیں ہے، جتنا آیا اتنا کھا لیا، تو یہ کھانا بندے کے معدے کے امراض کا سبب بن جاتا ہے، جس سے بندے کو پھر خدا نخواستہ شوگر بھی ہو جاتی ہے اور بھی بیماریاں پھوٹ پڑتی ہیں۔ تو اعتدال کائنات کا حسن ہے، کائنات کی خوبصورتی ہے۔ اسی طرح بندے کے پاس اگر صحت کی نعمت ہے تو نظام میں اعتدال ہے، اگر صحت نہیں ہے تو نظام بگڑ جائے گا۔ اسی طرح ہمارے گھریلو معاملات کو لے لیں، اگر ہم ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بچیوں کے ساتھ، اعزا اقربا کے ساتھ اعتدال کے ساتھ پیش آئیں گے، میانہ روی، نہ زیادہ فری اور نہ زیادہ سیریس، بلکہ درمیانہ سا رستہ رکھیں گے تو یقیناً ہمارے تعلقات میں کسی قسم کی درار پیدا نہیں ہوگی۔ جب ہم حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، یا تو بالکل فری ہینڈ دے دیتے ہیں یا بالکل ہی ان کو پیچھے کر دیتے ہیں، دونوں صورتوں میں معاملات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے بھی بندے کی تخلیق کے اندر ایک اعتدال رکھا ہے۔
دیکھیں جو دونوں ہاتھ ہیں، اگر یہ صحیح سلامت ہیں، ہاتھوں کی انگلیاں بھی ٹھیک ہیں، دوسرے معاملات بھی ٹھیک ہیں، تو پھر ان کی تخلیق کے اندر حسن ہے۔ لیکن جیسے ایک ہاتھ ٹھیک اور دوسرے ہاتھ میں کوئی نقص واقع ہو گیا تو یہ عیب ہو جائے گا اور جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ہمیں دو ٹانگیں عطا کی، اگر دونوں ٹانگیں صحیح سلامت ہیں تو پھر تو میرے تخلیق کے اندر ایک ٹانگوں کا اعتدال موجود ہے، جیسے ایک ٹانگ میں نقص آئے گا تو عیب واقع ہو جائے گا۔ اسی طرح چہرے پر دو آنکھیں ہیں، اگر یہ چہرے پر نہ ہوتی تو میرے حسن میں بگاڑ پیدا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے پورے اعتدال کے ساتھ انسان کو تخلیق فرمایا، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کی طرف توجہ بھی دلوائی ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تیرا رب بڑا کریم ہے، تجھے تیرے رب سے کس چیز نے دور کر دیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، اپنی تخلیق کو دیکھ، تیرے ادا کو ٹھیک ٹھیک کس نے بنایا ہے۔ اس لیے تو حدیث پاک ہے نا، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس بندے نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کی پہچان حاصل کر لی، اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ تو اعتدال کائنات کا بہترین حسن ہے۔ تو حاکم جو ہوتا ہے، یا دیکھیں جو چاند اور ستارے ہیں، جو سورج ہے، یہ پورے اعتدال کے ساتھ گردش میں مصروف ہیں۔ جیسے ان کے اعتدال میں کمی واقع ہوگی تو یقیناً کائنات کا جو نظام ہے وہ درم برم ہو جائے گا۔ کائنات کا نظام اعتدال کے ساتھ چل رہا ہے تو حاکم وہی ہوتا ہے جو فریقین کے درمیان عدل کے ساتھ فیصلہ کرے۔ لیکن آج میرے اس معاشرے سے عدل کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے، عدل کا معاملہ بہت کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم گراوٹ کے شکار دن بدن ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں آفتوں سے آفتوں نے آن پکڑا ہے، مصیبتوں نے آن پکڑا ہے، سیلابوں نے آن پکڑا ہے۔ یہ میرے اور آپ کے کیوں اعمال کا نتیجہ ہے۔ وہ ایک شعر ہے، چون شیرواں عدل کرد اختیار، نوشیرواں بادشاہ تھا نا، جب اس نے عدل و انصاف قائم کیا، کنوں نام نیک است ازو یادگار، آج بھی اس کا نام نیک نامی سے لیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے معاشرے میں عدل قائم کیا، یاد رکھیں امام عادل کے بارے میں آتا ہے، یعنی جو بندہ عادل ہوتا ہے، قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ 7 بندوں کو اپنی عرش کا سایہ عطا کرے گا، ان کے اندر عادل بندے کا بھی ذکر ہے۔ جو بندہ عادل ہوگا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نور قرآن سے معمور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔